بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ الحمدللہ، آپ کا اپنا گولڈن ٹریولز مسلسل 3 سالوں سے لیڈ ایچ جی او کے لیے منتخب ہو رہا ہے۔ حج 2027 کے لیے بھی وزارت اقلیتی امور حکومت ہند کی جانب سے لیڈ ایچ جی او منتخب ہو چکا ہے۔ 35 سال سے زائد کا تجربہ، ہزاروں حاجیوں کا اعتماد اور خدمت کا وہ سفر جو ہر قدم پر آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ اس سال بھی پروفیشنلز، بزنس مین اور این آر آئیز کے لیے خاص طور پر تیار کیے گئے 14 دن، 20 دن، 28 دن اور 32 دن کے پریمیم حج پیکیجز، وی وی آئی پی کیٹیگری اے، بی اور سی سروسز۔ حج 2027 کی بکنگز تیزی سے مکمل ہو رہی ہیں۔ آج ہی اپنی سیٹ بک کیجیے۔ گولڈن ٹریولز، بسائیڈ کامت ہوٹل، سیف آباد، حیدرآباد۔ تعریف حسن کی ہو رہی تھی مگر ذکر عروج کا نکل آیا۔ کسی نے پوچھا یہ چمک چہرے کی ہے یا ہیرے کی؟ وہ مسکرا کر بولی فرق کرنا آسان نہیں جب ساتھ ہو عروج گولڈ اینڈ ڈائمنڈز، جو ہر خوشی کو یادگار بنا دے۔ شادی ہو، منگنی ہو، عید کی خوشیاں ہو یا زندگی کی کوئی بڑی خوشی، ہر خاص لمحے کے لیے بس ایک ہی نام، عروج گولڈ اینڈ ڈائمنڈز۔ آپ کی خوشیوں کا بھروسہ، آپ کی پسند کا پتہ، مہدی پٹنم سگنل، گڈی ملکاپور روڈ، مہدی پٹنم، حیدرآباد۔ باب المندب میں جہازوں کی ٹریفک کی حفاظت کے لیے سعودی عرب نے بنایا فوجی اتحاد، 13 ملک شامل۔ یمن کو ہتھیار نہیں بھیج رہے ہیں، ایران نے امریکہ کے الزام کو رد کر دیا، کہا واشنگٹن خود جارحیت کر رہا ہے۔ آبنائے ہرمز میں ابوظہبی کے 2 جہازوں پر حملہ، ایران نے کہا MQ-9 ڈرون کو تباہ کیا۔ ایران کے خلاف اب تک کی سخت پابندیاں لگائیں گے، امریکہ نے دیا اشارہ، کہا الگ تھلگ کر دیا جائے گا۔ ایران ہرمز سے امریکہ اور اسرائیل کے گزرنے پر پابندی لگائے گا، شورا کونسل نے بل کو منظوری دے دی۔ رشیا نے یوکرین کے ساتھ فوری سیز فائر سے انکار کر دیا، کہا امریکہ حملوں میں مدد دے رہا ہے، واشنگٹن صفائی دے۔ بنگلہ دیشی پی ایم طارق رحمان اگلے ہفتے انڈیا کا دورہ کریں گے، 2 سال کی تلخیوں کے بعد تعلقات سدھارنے کا موقع۔ انڈینز اور پاکستانی ایک دوسرے کو بڑے خطرے کے طور پر دیکھتے ہیں، یوم آزادی کے موقع پر پیو ریسرچ سینٹر کی رپورٹ۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ سعودی عرب اور 13 ملکوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ باب المندب میں جہازوں کی ٹریفک کو محفوظ بنانے کے لیے ایک سمندری فوجی اتحاد بنائیں گے۔ جو ملک اس اتحاد میں شامل ہوں گے ان میں بحرین، بنگلہ دیش، کوموروس، جبوتی، ایجپٹ، جارڈن، کویت، پاکستان، قطر، سعودی عرب، صومالیہ، سوڈان، ترکی اور یمن شامل ہے۔ یمن کی اس حکومت نے اتحاد میں شامل ہونے کا اعلان کیا ہے جسے عالمی سطح پر مانا جاتا ہے۔ بظاہر یہ اتحاد یمن کے حوثیوں کے خلاف ہے، جنہوں نے باب المندب میں جہازوں کی ٹریفک روکنے کی دھمکی دی ہے اور سعودی جہازوں پر حملے کیے ہیں۔ سعودی عرب کی وزارت دفاع نے اعلان کیا کہ 15 ملکوں نے اس سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں، جن میں سے 13 ملک شامل ہو چکے ہیں۔ جدہ میں ایک میٹنگ کے بعد اس اتحاد کا اعلان کیا گیا۔
ایران نے امریکہ کے ان الزامات کو خارج کر دیا ہے کہ تہران یمن کو ہتھیار بھیجتے ہوئے وہاں کی صورتحال کو بگاڑ رہا ہے۔ یو این چیف اینٹونیو گوٹریز اور سیکیورٹی کونسل کے صدر کو خط لکھتے ہوئے ایرانی سفیر غلام حسین درزی نے کہا کہ امریکہ نے کسی ثبوت کے بغیر یہ الزام لگائے ہیں، یہ الزامات بے بنیاد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ واشنگٹن سیکیورٹی کونسل کو گمراہ کر رہا ہے اور انہوں نے ان الزامات کو امریکہ کی منافقت قرار دیا اور کہا کہ یہ افسوس کی بات ہے کہ یونائیٹڈ نیشنز کا ایک رکن ملک ایسے الزامات لگا رہا ہے، حالانکہ وہ خود جارحیت کر رہا ہے۔ ایسے الزامات لگائے گئے کہ ایرانی جہاز ہتھیاروں اور دوسرے سامان کے ساتھ یمن کے شہر صنعاء میں اترے۔ حالیہ عرصے میں یمن کے حوثیوں نے سعودی عرب پر حملے کیے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے سعودی عرب کی اتحادی فوج پر حملے کرتے ہوئے درجنوں سپاہیوں کو ہلاک کیا۔ ریڈ سی میں حوثیوں نے کئی جہازوں پر حملے کیے ہیں۔ حوثیوں نے سعودی عرب کی ناکہ بندی کا بھی اعلان کیا ہے۔ ایران کے ساتھ نیوکلیئر بات چیت کے لیے امریکہ کے دباؤ کے درمیان ٹریجری سیکریٹری اسکاٹ بیسن نے کہا ہے کہ امریکہ ایران کے خلاف ایسے معاشی قدم اٹھانے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے جو ماضی میں کبھی نہیں دیکھے گئے تھے۔ نیوز میسک سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایران کو الگ تھلگ کر دیا جائے گا اور آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی برقرار رکھی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ منصوبے کے مطابق ایران کے خلاف ایسی معاشی پابندیاں لگائی جائیں گی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھیں، لیکن انہوں نے کوئی تفصیل نہیں بتائی۔ اس سے پہلے امریکہ کے ڈیفنس سیکریٹری پیٹ ہیگسیٹ نے کہا کہ امریکی فوج انڈیفینیٹلی ایران کی سمندری ناکہ بندی برقرار رکھ سکتی ہے۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ہیگسیٹ نے کہا کہ امریکی نیوی ایک کے بعد ایک جہازوں کو بدل رہی ہے۔ خبروں میں کہا گیا کہ یو ایس ایس جارج واشنگٹن جہاز یو ایس ایس ابراہم لنکن کی جگہ لینے کے لیے جا رہا ہے جو 250 دنوں سے مڈل ایسٹ میں تعینات ہے۔ یو ایس نیوی نے ایک بیان میں کہا کہ جارج واشنگٹن اسٹرائک گروپ 12 اگست کو ایران کے لیے روانہ ہوا۔ ہیگسیٹ نے یو ایس ایس ابراہم لنکن جہاز کی خراب حالت کے بارے میں میڈیا کی خبروں کو رد کر دیا اور انہیں بے بنیاد قرار دیا، لیکن بعض امریکی لیڈرز نے خود ایکس پر کہا ہے کہ انہوں نے وزیر دفاع اور اسسٹنٹ سیکریٹری کو خط لکھتے ہوئے اس طیارہ بردار جہاز کی حالت پر فکر مندی کا اظہار کیا۔ اس خط میں ہوائی جہاز میں کئی مسائل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وانس نے کہا ہے کہ ایک نیوکلیئر ایران کو روکنا امریکہ کی دوسری پرائیورٹی ہے۔ پہلی ترجیح یہ ہے کہ امریکیوں کے لیے تیل اور گیس کو سستا کیا جائے۔ فاکس نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے وانس نے یہ بات کہی۔ ایرانی پارلیمنٹ کی شورا کونسل نے ایک بل کو منظوری دے دی ہے جس کا مقصد آبنائے ہرمز کو محفوظ بنانا اور اس سمندری راستے سے دشمن ملکوں کے سامان کے گزرنے کو روکنا ہے۔ پارلیمنٹ کی کمیٹی کے ترجمان ولی اللہ بیتی نے کہا کہ اس بل کے مطابق امریکہ، اسرائیل اور دوسرے دشمن ملکوں کے سامان اور سپلائی کو آبنائے ہرمز سے گزرنے نہیں دیا جائے گا۔ ایرانی فوج کے خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز نے دعویٰ کیا ہے کہ آبنائے ہرمز پر ایران کا مکمل کنٹرول ہے۔ اس طرح آبنائے ہرمز پر کنٹرول کے بارے میں امریکہ کے دعووں کو رد کر دیا گیا۔ کئی دوسرے ایرانی عہدیداروں نے اس سلسلے میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دعووں کو رد کر دیا۔ ان میں ایرانی وزیر خارجہ عباس ارغچی بھی شامل ہے۔ یو اے ای نے الزام لگایا کہ ایران نے آبنائے ہرمز میں 2 جہازوں پر حملہ کیا جن کا تعلق امارات کی ایک کمپنی سے ہے۔ یو اے ای کی وزارت خارجہ نے اسے دشمنی کی کارروائی قرار دیا، لیکن کہا گیا کہ ان حملوں میں کوئی زخمی نہیں ہوا۔ ابوظہبی نیشنل آئل کمپنی نے کنفرم کیا کہ اس کے 2 جہازوں پر حملہ کیا گیا۔ یہ حملہ جمعرات کی شام کیا گیا۔ یو اے ای کی وام نیوز ایجنسی نے بتایا کہ صورتحال کو قابو میں کر لیا گیا ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ یو اے ای ان حملوں کی مذمت کرتا ہے۔ ایران نے ان الزامات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ ایران آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی برقرار رکھے ہوئے فی الحال ایران آبنائے ہرمز کا انتظام چلانے کے بارے میں عمان کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے۔ ابوظہبی کی کمپنی کے جہازوں پر اس سے پہلے بھی حملے کیے گئے تھے۔ قطر، سعودی عرب، ایجپٹ اور دوسرے ملکوں نے آبنائے ہرمز میں ابوظہبی کی کمپنی کے جہازوں پر حملوں کی مذمت کی ہے۔ عرب لیگ نے بھی مذمتی بیان جاری کیا ہے۔ جارڈن نے ایرانی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے ایک بیان جاری کیا اور انہیں یعنی جو آزادی سے ٹریفک کا جو حق ہے اس کی خلاف ورزی قرار دیا۔ سعودی عرب نے کہا کہ اس طرح کے حملوں سے تناؤ میں اضافہ ہوگا۔ جی سی سی نے بھی آبنائے ہرمز میں ابوظہبی کمپنی کے جہازوں پر حملے کی مذمت کی۔ برطانیہ کے ایک ادارے نے جہازوں کی صورتحال پر نظر رکھتا ہے حملے کی تصدیق کی۔ ایران نے کہا کہ اس نے آبنائے ہرمز میں ایک MQ-9 ڈرون کو تباہ کیا ہے۔ IRGC نے یہ بات کہی۔ فروری میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے امریکہ نے درجنوں MQ-9 ڈرونز کو کھویا ہے۔
دیکھو، مسجد اقصی میں اسرائیلی پابندیوں کے باوجود 70,000 سے زیادہ فلسطینیوں نے جمعے کی نماز ادا کی۔ فلسطین کے وقف ڈپارٹمنٹ نے یہ بات بتائی۔ صبح سے ہی ہزاروں لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے اور انہوں نے فجر کی نماز بھی ادا کی۔ اس دوران غازہ میں اسرائیل کی فوج نے حملے جاری رکھے۔ غازہ کے کئی علاقوں میں بمباری کی گئی اور توپ خانے سے گولہ باری کی گئی۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے یہ بات بتائی۔ تازہ شہادتوں کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے۔ رشیا نے یوکرین کے ساتھ فوری سیز فائر کے امکان سے انکار کر دیا ہے۔ وزیر خارجہ سرجی لاوروف نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ ماسکو ان مغربی ملکوں کے خلاف کارروائی کرے گا جو یوکرین کی فوجی صلاحیتوں میں اضافے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ امریکہ رشیا میں یوکرین کی طرف سے کیے جانے والے حملوں میں شامل ہے اور ان کے لیے انٹیلیجنس کی مدد دے رہا ہے۔ ماسکو نے امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے کہا کہ وہ اس معاملے پر صفائی دے۔ سرجی لاوروف نے کہا کہ ماسکو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نمائندوں سے بات چیت سے انکار نہیں کر رہا ہے بلکہ ابھی بات چیت کے لیے تیار ہے۔ جاپان میں غضبناک بارش ہو رہی ہے۔ بارش سے متعلق حادثات میں کم سے کم 8 لوگ ہلاک ہو گئے ہیں۔ ٹوکیو کے نریتا ایئرپورٹ سے خبریں مل رہی ہے کہ وہ بری طرح متاثر ہوا ہے، جہاں ہزاروں لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ 20,000 سے زیادہ گھروں میں بجلی چلی گئی ہے۔ اس ہفتے جاپان اور آس پاس کے علاقوں میں کئی طوفان آئے ہیں۔ اگلے کچھ گھنٹوں میں بارش جاری رہنے کا امکان ہے۔ فلائٹس بری طرح متاثر ہوئی ہیں۔ پنجاب کے ایک نوجوان کا ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ وہ میکسیکو میں پھنسا ہوا ہے۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ نوجوان ایک روم کے بیڈ پر پڑا ہوا ہے اور ہاتھ جوڑ کر لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ وہ ڈنکی روٹ کے ذریعے یعنی غیر قانونی راستے سے میکسیکو نہ آئیں۔ اس نوجوان نے کہا کہ وہ ڈنکی روٹ کے ذریعے میکسیکو آیا تھا اور ایجنٹس کے دھوکے کا شکار ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں نے ایک غلطی کی ہے۔ 33 سیکنڈ کا یہ ویڈیو جمعرات کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہو گیا۔ ویڈیو میں نوجوان نے کہا کہ کسی کو بھی ایسے نیٹ ورک سے باہر نہیں جانا چاہیے جس کے سنگین نتیجے نکل سکتے ہیں۔ بنگلہ دیش کے وزیر اعظم طارق رحمان اگلے ہفتے انڈیا کا دورہ کر سکتے ہیں۔ سورسز کے حوالے سے ایک رپورٹ میں یہ بات کہی گئی۔ پچھلے 2 برسوں میں انڈیا اور بنگلہ دیش کے درمیان رشتوں میں کھٹاس پیدا ہوئی ہے۔ بنگلہ دیش کی حکومت کے سورسز نے بتایا کہ ستمبر میں برکس سمٹ سے پہلے طارق رحمان انڈیا کا دورہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ بھی کہا گیا کہ اب بھی دونوں ملک اس دورے کی تفصیلات پر کام کر رہے ہیں اور اگر یہ دورہ ہوتا ہے تو یہ ایک اہم واقعہ ہوگا۔ اس سے پہلے وزیر اعظم مودی نے بنگلہ دیش کے پرائم منسٹر کو برکس سمٹ کے سلسلے میں انڈیا کے دورے کی دعوت دی ہے۔ انہیں ایک عالمی تنظیم بمسٹیک کے موجودہ صدر کی حیثیت سے بلایا گیا ہے۔ بمسٹیک تنظیم میں انڈیا، سری لنکا، تھائی لینڈ، بنگلہ دیش، میانمار، نیپال اور بھوٹان شامل ہیں۔ یہ دورہ ایک ایسے وقت ہوگا جب بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ نے، جو انڈیا میں جلا وطن ہیں، اعلان کیا ہے کہ وہ خطروں کے باوجود اس سال کے آخر میں بنگلہ دیش جائیں گی۔ شیخ حسینہ کو بنگلہ دیش میں سزائے موت سنائی گئی ہے اور بنگلہ دیش کی حکومت انڈیا سے مطالبہ کر رہی ہے کہ سابق وزیر اعظم کو قانون کا سامنا کرنے کے لیے ڈھاکہ کے حوالے کیا جائے۔ انڈیا اور پاکستان کے لوگوں کا ایک بڑا طبقہ ایک دوسرے کو زبردست خطرے کے طور پر دیکھتا ہے۔ امریکہ کے تھنک ٹینک پیو ریسرچ نے اپنی ایک رپورٹ میں یہ بات کہی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ انڈیا میں 54% لوگوں نے پاکستان کو عالمی خطرہ قرار دیا، 21% لوگوں نے چائنا کے لیے یہی خیال ظاہر کیا، اسی طرح 43% پاکستانیوں نے انڈیا کو سب سے بڑا خطرہ قرار دیا اور 24% پاکستانیوں نے اسرائیل کو اور 24% پاکستانیوں نے چائنا کو خطرہ قرار دیا۔ یہ رپورٹ ایک ایسے وقت سامنے آئی ہے جب انڈیا اور پاکستان دونوں اپنی آزادی کے 80 سال کا جشن منا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی 80ویں یوم آزادی کا دن منانے میں قوم کی قیادت کریں گے۔ وہ لال قلعے سے ایک بار پھر ترنگا لہرائیں گے۔ اس موقع پر بڑے پیمانے پر سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔ 2 Mi-17 ہیلی کاپٹرز کے ذریعے لال قلعے اور آس پاس کے علاقوں پر پھول کی پتیاں نچھاور کی جائیں گی۔ اس موقع پر 21 بندوقوں کی سلامی دی جائے گی۔ اس کے بعد وزیر اعظم لال قلعے کی فصیل سے خطاب کریں گے۔ 15 اگست کے موقع پر پورے ملک میں سیکیورٹی کے پختہ انتظامات کیے گئے ہیں۔ مودی مسلسل 13ویں مرتبہ لال قلعے سے خطاب کریں گے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے 80ویں یوم آزادی کے موقع پر قوم سے خطاب کیا۔ آزادی کی سالگرہ کے موقع پر قوم سے صدر جمہوریہ کا خطاب ایک روایت ہے۔ دہلی ایئرپورٹ، دہلی ہائی کورٹ اور دوسرے حساس مقامات کو بم کی دھمکی ملی ہے۔ ایک ای میل کے ذریعے یہ دھمکی دی گئی ہے۔ عہدیداروں نے کہا کہ یہ دھمکی جعلی محسوس ہو رہی کیونکہ ایسی کوئی چیز نہیں ملی ہے، لیکن عہدیدار کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے ہیں۔
जेनजी के बाद अब जेन अल्फा। जंतर मंतर पर जेनजी के कामयाब प्रोटेस्ट के बाद जेन अल्फा भी मैदान में आ गए हैं। लखनऊ में स्कूल के बच्चे टीचरों की कमी के मसले पर सड़कों पर निकल आए और इस मामले पर एक वजीर को मुदाखलत करनी पड़ी। खबरों में कहा गया कि जेन अल्फा के अरकान ने अपने स्कूल में टीचर्स की कमी के मसले पर रोड बंद कर दी। रियासती वजीर असीम अरुण का काफिला इस वजह से ट्रैफिक जैम में फंस गया और वजीर ने रुक कर उनसे बातचीत की। इन स्टूडेंट्स का ताल्लुक लखनऊ के मोहन रोड इलाके में वाक़ जयप्रकाश नारायण सर्वोदया विद्यालय से है। उन्होंने टीचर्स की कमी के अलावा बाज़ दूसरे मसाइल भी उठाए जिनसे रिहायशी स्कूल में उनकी रोज़मर्रा की सरगर्मियाँ और तालीम मुतासर हो रहे हैं। वज़ीर ने बच्चों से बातचीत की और वादा किया कि वो स्कूल के मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। टीचर्स की कमी के बारे में उन्होंने कहा कि ये मसला अदालत में है और इस मसले का हल ढूंढने की वो कोशिश करेंगे। आखिरकार बच्चों को मनाया गया और उन्होंने सड़क खोल दी। जेन अल्फा उन बच्चों को कहा जाता है जो 2010 के बाद पैदा हुए हैं। बीजेपी ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के इन रिमार्क्स की मजम्मत की है कि खारजा पॉलिसी का मतलब वजीर आज़म के लिए बैरूनी लीडर्स को गले लगाना हो गया है। बीजेपी तर्जुमान सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि मुल्क को ये फैसला करना चाहिए कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो बौखलाहट में की जाने वाली बचकानी हरकतें हैं और उन्हें वजीर आज़म मोदी से जलन है। एक दिन पहले राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस को मस्खरों की टोली करार दिया था और कहा था कि उन्हें इंडिया की समझ नहीं है। कांग्रेस के एक प्रोग्राम से खिताब करते उन्होंने कहा था कि वज़ीर आज़म मोदी की नज़र में खारजा पॉलिसी का मतलब यही है कि आलमी लीडर्स को गले लगाया जाए। बीजेपी तर्जुमान ने कहा कि राहुल गांधी का घमंड दीवानगी में बदल रहा है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आपका अपना गोल्डन ट्रेवल्स मुसलसल 3 सालों से लीड एचजीओ के लिए मुंतखब हो रहा है। हज 2027 के लिए भी वजारत अकलियती उमूर हुकूमत हिंद की जानिब से लीड एचजीओ मुंतखब हो चुका है। 35 साल से जायद का तजुर्बा, हजारों हाजियों का एतमाद और खिदमत का वो सफर जो हर कदम पर आपके साथ रहता है। इस साल भी प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन और एनआरआईज के लिए खास तौर पर तैयार किए गए 14 दिन, 20 दिन, 28 दिन और 32 दिन के प्रीमियम हज पैकेजेस, वीवीआईपी कैटेगरी ए, बी और सी सर्विसेज। हज 2027 की बुकिंग्स तेजी से मुकम्मल हो रही हैं। आज ही अपनी सीट बुक कीजिए। गोल्डन ट्रेवल्स, बिसाइड कामत होटल, सैफाबाद, हैदराबाद। तारीफ हुस्न की हो रही थी मगर जिक्र उरूज का निकल आया। किसी ने पूछा ये चमक चेहरे की है या हीरे की? वो मुस्कुरा कर बोली फर्क करना आसान नहीं जब साथ हो उरूज गोल्ड एंड डायमंड्स, जो हर खुशी को यादगार बना दे। शादी हो, मंगनी हो, ईद की खुशियाँ हो या जिंदगी की कोई बड़ी खुशी, हर खास लम्हे के लिए बस एक ही नाम, उरूज गोल्ड एंड डायमंड्स। आपकी खुशियों का भरोसा, आपकी पसंद का पता, मेहदीपट्टनम सिग्नल, गुड्डी मलकापुर रोड, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। बाबल मंदब में जहाज़ों की ट्रैफिक की हिफाजत के लिए सऊदी अरब ने बनाया फौजी इत्तेहाद, 13 मुल्क शामिल। यमन को हथियार नहीं भेज रहे हैं, ईरान ने अमेरिका के इल्जाम को रद्द कर दिया, कहा वाशिंगटन खुद जारहियत कर रहा है। आबनाए हुर्मुज में अबूधाबी के 2 जहाज़ों पर हमला, ईरान ने कहा MQ-9 ड्रोन को तबाह किया। ईरान के खिलाफ अब तक की सख्त पाबंदियां लगाएंगे, अमेरिका ने दिया इशारा, कहा अलग थलग कर दिया जाएगा। ईरान हुर्मुज से अमेरिका और इसराइल के गुजरने पर पाबंदी लगाएगा, शूरा काउंसिल ने बिल को मंजूरी दे दी।
رشیا نے یوکرین کے ساتھ فوری سیز فائر سے انکار کر دیا، کہا امریکہ حملوں میں مدد دے رہا ہے، واشنگٹن صفائی دے۔ بنگلہ دیشی پی ایم طارق رحمان اگلے ہفتے انڈیا کا دورہ کریں گے، 2 سال کی تلخیوں کے بعد تعلقات سدھارنے کا موقع۔ انڈینز اور پاکستانی ایک دوسرے کو بڑے خطرے کے طور پر دیکھتے ہیں، یوم آزادی کے موقع پر پیو ریسرچ سینٹر کی رپورٹ۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔